الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گزشتہ درس تک ہم نے یہاں تک سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن شریف کا ایک نسخہ تیار کیا گیا اور پورے کا پورا قرآن شریف ایک جگہ پر جمع کیا گیا، جو مختلف الگ الگ جگہوں پر تھا، مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا۔ کئی سارے صحابہ کرام کو جو یاد تھا ان تمام کو جمع کر کے ایک جگہ پر رکھ دیا گیا، اور وہ نسخہ اور وہ کاپی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی بیٹی اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نسخہ رہا۔ اب یہاں پر پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ چلا، اور دو بڑی طاقتوں کو مسلمانوں نے یہ ہرا دیا، اور وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور اسلام پھیلتا گیا، اسلام پھیلتا گیا۔ اب جو قرآن شریف ہے وہ تو عربی میں نازل ہوا، اور وہ بھی لغت قریش پر۔ اس میں ایسا ہوا ایک مرتبہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آرمینیا اور آذربائیجان کی فتوحات میں مسلمان لشکر کو لے کر پہنچے، اور یہ فتح ہوا۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ عراق والے جو قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اور شام والے جو پڑھتے ہیں اس میں کبھی کبھی کوئی الفاظ میں تھوڑا بدلاؤ لگا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ہمارے یہاں گجرات میں گجراتی بولی جاتی ہے، تو یہ تو ہوئی اس کی زبان۔ پھر ایک ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے لینگویج، ایک ہوتا ہے ڈائلیکٹ جس کو بولتے ہیں بولی۔ جیسے شمال گجرات والے جو ہوں گے، اتر گجرات والے، مہسانہ، سابرکانٹھا، بناسکانٹھا، ان کی گجراتی میں، اور ساؤتھ والے جو ہوں گے سورت، ولساڈ، واپی، اس کی گجراتی میں بہت فرق آئے گا، ہے گجراتی۔ پھر جو سینٹر والے ہیں احمد آباد اور بروڑا والے، اس کی گجراتی میں تھوڑا بدلاؤ آپ کو لگے گا، اور یہاں پہ کاٹھیا واڑ میں آ جائیں تو کچھ اور آپ کو سننے کو ملے گا، حالانکہ ہے سب گجراتی۔ کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا کہ گجراتی نہیں ہے، تو گجراتی، لیکن اس کی بولی میں کیا ہو جاتا ہے، یہ تھوڑا کچھ الفاظ اور اس کا بولنے کا طریقہ، پھر اس کا جو لہجہ، وہ سب چیزوں میں کیا آ جاتا ہے، یہ بدلاؤ آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ملک شام میں بھی عربی ہی بولی جاتی تھی، اور حجاز میں بھی، یمن میں بھی ہر جگہ پہ عربی ہی بولی جاتی تھی،
لیکن جیسے گجراتی میں کہوت ہے کہ بار گاوے بولی بدلائے، تو بھاشا نہیں بدلتی لیکن بار گاؤں سے وہ بولی بدل جایا کرتی ہے. تو یہ بولی جو ہے اس کو ڈائلیکٹ بولتے ہیں، تو اس میں بدلاؤ آ جاتا ہے. بلکہ ہم جو اردو بولتے ہیں گجرات والے اور یو پی اور بہار والے بولتے ہیں اس میں بھی بدلاؤ ہے. اب جس کو پہچان ہوتی ہے وہ صرف وہ ایک یا دو جملے سے پہچان لیتا ہے کہ یہ کس علاقے اور کس خطے سے آیا ہوا ہے. وہ زبان میں وہ ٹون ہوتا ہے، حالانکہ زبان اردو ہی ہوتی ہے. اسی طرح زبان گجراتی ہی ہوتی ہے، لیکن وہ جہاں سے آ رہا ہوتا ہے تو وہاں کے طور طریقہ، لہجہ اور بولی کے اعتبار سے اس میں وہ جھلک اور وہ طریقہ پایا جاتا ہے. اب قرآن شریف میں تو کیا ہوگا پھر؟ جیسے کوئی بشرن پڑھ رہا ہے، کوئی بشرن پڑھ رہا ہے، معنی نہیں بدل رہا، مطلب نہیں بدل رہا ہے، لیکن وہ لفظی اعتبار سے یا کبھی کوئی کھینچنا ہے، جیسے کبھی کسی جگہ پہ ش پڑھا جاتا ہو اور کہیں پہ سو پڑھا جاتا ہو. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے صراط ہے، اب کوئی جگہ پر سین پڑھتے ہیں. تو اس طرح سے کچھ اختلاف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور مسلمان جو ہے وہ آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے، ایک کے بعد ایک ان کے علاقے فتح کرتے جا رہے تھے، اور لوگ مسلمان ہوتے ہی جا رہے تھے، ہوتے ہی جا رہے تھے. اور تب قرآن سکھانے کا طریقہ کیا تھا؟ زبان سے. جس کو آتا وہ پڑھتا، سامنے والا سنتا، اس کو یاد کرتا، پھر یہ دوسرا سکھاتا، پھر بار بار ایک دوسرے کو سناتے وہ سامنے والے کو یاد ہو جاتا. پھر اس طرح سے یہ ایک دوسرے کو سکھاتے اور آگے بڑھتے. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ ارمینیا اور اذربائیجان جب آپ تشریف لے گئے تھے تو عراق والے اور شام والے کی قرات میں ان کو لگا کہ یہ کچھ الگ اور تھوڑا اختلاف پایا جا رہا ہے. تو یہ اس زمانے میں حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. آپ حضرت عثمان غنی کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کی، یا امیر المومنین ادرک هذه الامت قبل ان يختلفوا اختلاف اليہود والنصارى، کہ یا امیر المومنین مسلمانوں میں بھی اس طرح کا کوئی اختلاف پیدا ہو جسے یہودی اور عیسائی میں پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے آپ اس کا کچھ حل کریں اور اس کا سولوشن لائیں. کیوں کہ ابھی شروعات کا دور ہے. پھر جب آدمی ایک بات پہ مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھ جائیں گے پھر ان کی اصلاح کرنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ چھوٹے بچے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، قرآن بولے کسی نے آدھا پڑھا ہوا ہے، کسی نے ختم بھی کر لیا ہے. اب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے نہیں پڑھتے، یہ غلط ہے، مخارج کے ساتھ پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو. تو ان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، وہ قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں تم کہتے ہو تو ایسا ہوگا، پھر ہم سکھاتے ہیں تو سیکھ جاتے ہیں. لیکن جس نے 50 60 سال 70 سال تک وہی اپنے اعتبار سے قرآن پڑھا ہے گجراتی میں، اب اس کو جب کہا جائے گا کہ مخارج سے پڑھنا چاہے تو وہ انکار کر دے گا. وہ بولے گا کہ یہ تو نئی بات آ گئی، پہلے کہاں تھا. آئی بات سمجھ میں؟ اور اسی طرح سے اگر کوئی بات، کوئی بھی جہالت کی بات بھی ہے، اگر لوگ 1 2 پیڑھی تک 100 150 200 سال تک یہی چلتا رہا ہے، کسی نے بتایا نہیں یا بتایا تو آپ تک وہ پہنچا نہیں، پھر اگر کوئی صحیح مسئلہ یا صحیح بات پیش کرے گا تو وہ کہے گا کہ ہم نے تو باپ دادا سے یہی دیکھا، یہی سنا ہے، اب یہ کہاں سے بات آ گئی. اور پھر ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اپنی بات سے ہٹتا نہیں، بولے نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو جاہل بھی پھر اپنی بات سے نہیں ہٹتا، بولے نہیں میں ہی وہی کہہ رہا ہوں. اب جو عالم اپنی بات پہ ڈٹا رہے تو اس کو کہتے ہیں استقامت.
اس کو کہتے ہیں تسلب فی الدین، کہ اس کے پاس جو علم ہے، اس کے پاس جو بات ہے، وہ اپنی بات پر مضبوطی سے قائم رہا. اور جاہل جو اپنی بات پہ ڈٹا رہا ہے اس کو کہتے ہیں ہٹھ دھرمی، اس کو کہتے ہیں ضد، کہ اس کے پاس علم نہیں، اس کے پاس یہ دلیل نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، کہ کتنا صحیح ہے. اس کے پاس صرف اتنی ہی دلیل ہے جو قرآن میں فرمایا کہ جب کفار اور مشرکین کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور ان بتوں اور ادھر ادھر ندی نالوں اور سورج اور پہاڑوں کو پوجنا بند کرو، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں، ہم یہ بات نہیں مانیں گے، بلکہ ما الفینا علیہ آباؤنا، ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے. ما الفینا علیہ آباؤنا، ہم نے جو اپنے باپ دادوں کو دیکھا ہے ہم وہی کہیں گے. تو اسی طرح سے یہ مسلمانوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ یا شرعی بات پیش کی جاتی ہے تو اس کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ بھئی باپ دادا ہمارے یہ کرتے تھے. اب اس کو پوچھا جائے کہ تمہارے باپ دادا کوئی مفتی تھے، کوئی مجتہد تھے، کوئی بڑے پیمانے کے علم والے تھے؟ بولے نہیں. بولے قرآن پڑھنا آتا تھا؟ نہیں. بولے قرآن پڑھتا بھی ہم نے نوتو آورتو. ક્રિકેટ ના બહુ શોખીન હતા, ઘરમાં આમ કોમેન્ટ્રી સાંભળતા રેડિયો પર અને આમ બધું જોવે. જે ભારતે વર્લ્ડ કપ જીતું ને ત્યારે અમારા ઘરમાં આખો મોહલ્લો ચોકવાળા બધા ભેગા થયા હતા. ये इसके बाप की इल्मी लियाकत है. पर इस्लाम में बड़ी खबर पड़े ने. कुरान पढ़ना नहीं आता, इस्लाम में बड़ी खबर पड़ती है. तो ये दलील होती है उसके पास, और कोई दलील नहीं होती. तो ये जाहिल जब अपनी बात पे अड़ा रहे तो उसको जिद और हठ धर्मी कहते हैं. और आलिम या जो इल्म वाला है वो अपनी बात पे अड़ा रहे अपने इल्म की बुनियाद पर, कुरान और हदीस की बुनियाद पर, तो उसको क्या कहते हैं? उसको इस्तिकामत कहते हैं, उसको तसल्लुब फिद्दीन कहते हैं, उसको कहते हैं कि ये हक पर कायम रहा अगरचे लोग उसके विरोध करते थे. इन दोनों में फ़र्क है. ये भी अपनी बात नहीं छोड़ रहा, वो भी अपनी बात नहीं छोड़ रहा, लेकिन ये इल्म की वजह से और हक को पहचान कर नहीं छोड़ रहा, और वो सिर्फ जहालत पे नहीं छोड़ रहा. लिहाजा इस बात को जहन में रखना चाहिए कि जब भी हमारे सामने कोई मसला आए, अगरचे बरसों से हम भी वही करते हो और हमारे बाप दादा भी वही करते हो, पूरा शहर वही करता हो, लेकिन उसको समझ लेना चाहिए कि सामने वाला के पास दलील के तौर पर क्या है. क्या कोई कुरान शरीफ की आयत पेश कर रहा है, क्या कोई हदीस से बयान कर रहा है, और ख़ास करके फतावा, क्या कोई किसी का वो फतवा, जैसे आजकल इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत और इनसे अगले बुज़ुर्गों का कोई फतवा बयान कर रहा है, तो जब ऐसी कोई बात हो तो इसका मतलब है कि उसके पास दलील है, तब ये बयान कर रहा है. और हमने क्या देखा है? हमने सिर्फ अपने बाप दादा को देखा है, और वो बाप दादा कैसे थे? आलिम नहीं थे, मुफ्ती नहीं थे, एक सामान्य मुसलमान थे, और उनको जो समझ में आता था और उन तक जितना दीन पहुंचा था वो अमल करते थे. तो हम बाप दादा को दलील नहीं बना सकते, बल्कि हमारे ये जो बुजुर्गान दीन होते हैं हम इनको दलील बनाते हैं कि दीन इनको समझ में आया. लेकिन जब कई साल गुजर जाते हैं, कई सदियां गुजर जाती हैं या कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है. और अगर शुरू में ही वो काम कर लिया जाए, शुरू में ही अगर कोई गलती कर रहा है उसे पकड़ लिया जाए, तो क्या होगा? तो चूँकि वो आदमी एकदम ठीक नहीं होते, तो उनको अपनी भूल स्वीकार करने में और आदत बदलने में ये आसानी रहती है. तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये अर्ज़ किया कि या अमीर अल-मोमिनीन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लोगों में फिर इख्तलाफ हो जाए. अब लोग जैसे कोई बशरुन पढ़ रहा है, कोई बशरन पढ़ रहा है, अब एक दूसरे को सिखाते सिखाते एक पीढ़ी निकल गई,
اب پھر ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہ بولے گا نہیں قرآن میں ایسا ہی ہے، وہ بولے گا نہیں ایسا ہی ہے، اب بولے ہم تو پہلے سے ایسا ہی پڑھتے ہیں، وہ بولے نہیں ہم تو پہلے سے ایسا ہی پڑھ رہے ہیں، تو یہ بہت سارا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ مطلب نہیں بدل رہا ہے، معنی نہیں چینج ہو رہا ہے، حکم بدل نہیں رہا ہے، صرف یہ بولی کے بدلنے سے یہ اختلاف پیدا ہو سکتا تھا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان یہ وہ صحابی ہیں جن کو رازدار رسول کہا جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہا جاتا تھا، کہ ان کی شان یہ تھی کہ خود فرماتے ہیں کہ لوگ یہ فتنوں کے بارے میں جو فتنے اٹھیں گے اس کے بارے میں یہ سب سے زیادہ جانتے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ خود فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا کرنا چاہیے ان کے بارے میں سوال کرتے، اور میں کیا کیا نہیں کرنا چاہیے اور کن کن باتوں سے بچنا چاہیے میں وہ پوچھا کرتا تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ فتنوں کے بارے میں اور ایسی جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ حضرت حذیفہ بن یمان اس میں بہت علم رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بھی بتائے ہوئے تھے، اور آپ کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کنفرم جنتی، سرٹیفائیڈ جنتی، جس کو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زانو مبارک پر اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور یہ آسمان پر یہ ستارے نظر آتے تھے، روشنی والی رات تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ستاروں کو دیکھا تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہو سکتی ہے؟ یا آپ کی امت میں سے کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنے بھی ہیں؟ اب اس کے لیے پہلے تو یہ خبر ہونی چاہیے کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں، اور پھر یہ کہ میرے امتیوں میں سے کس کی نیکیاں کتنی ہیں وہ بھی تو علم چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہوگا، اور حضرت عائشہ پوچھنے والی کو عقیدہ کیا ہوگا کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں۔ وہابیوں کا عقیدہ کہ ان کو غیب نہیں، اور صحابیوں کا عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی باتوں سے ہمیں یہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ کیا سوال ہے؟ اب ستارے کتنے وہ بھی خبر ہونی چاہیے، اور پھر امت میں کون گھر میں کیا کرتا ہے، رات کے اندھیری رات میں کیا عمل، کیسی کیسی نیکیاں کرتا ہے، کتنی کتنی چھپا کے کرتا ہے، پھر اگر کوئی ظاہر میں نیکی کر رہا ہے دل میں اخلاص کتنا ہوتا ہے، اس اعتبار سے لوگوں کا ثواب الگ الگ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے، 10 لوگ اگر 2 رکعت پڑھتے ہیں تو 10 کو الگ الگ ثواب ملے گا۔ اگر کوئی دکھاوے کے لیے پڑھے گا تو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، کوئی جنت کے لیے پڑھے گا تو اس اعتبار سے ثواب، کوئی جہنم سے بچنے کے لیے تو اس اعتبار سے ثواب، کوئی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے تو پڑھے گا تو اس اعتبار سے ثواب، کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے گا تو اس اعتبار سے ثواب۔ جو جس نیت سے پڑھے گا اس کو مختلف ثواب ملے گا۔ دیکھنے میں سب کی نمازیں سیم، اسی طرح اگر کوئی 100 روپیہ 10 لوگ دے رہے ہیں تو کسی کو 100 کے بدلے میں 1000 کا ثواب ملے گا، کسی کو 100 کے بدلے میں 10,000 کا ثواب ملے گا، کسی کو 100 کے بدلے میں 1,00,000 کا بھی مل سکتا ہے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے۔ اور کسی کو اس کے بدلے میں گناہ ہو جائے، حرام ہو جائے، کیونکہ وہ دینا ہی اس کا ریا کے لیے ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اب حضور کو عمل کے بارے میں تو پتہ ہی ہے، نیتوں کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے امت میں کیسے کیسے لوگ آئیں گے، ان کی نیتیں کیا ہوں گی، ان میں سب سے زیادہ پک پر، سب سے زیادہ ایسے اتنا عمل، اتنی نیکیاں کہ جو ستاروں کے برابر ہو۔ تو پوچھنے والے بھی پوچھ رہی ہے، ورنہ تو وہابی تو یہی کہتا کہ سرکار کو کیا معلوم، اللہ کو خبر ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے یہ سوال کیا
کہ کیا کسی کی امت میں سے کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں وہ عمر ہے، کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ اب حضرت عائشہ کو یہ تھا کہ میرے والد کا نام لیں گے، ابو بکر کا نام آئے گا، کیونکہ ایسی بات ہے حضرت ابو بکر ہی سب سے آگے رہتے تھے۔ جب حضرت عمر کا نام آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تو پھر میرے والد کا کیا ہوا پھر؟ کیونکہ اگر آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں، مجھے ان کو ایسا لگا کہ ابھی میرا ابو بکر بولیں گے حضور، لیکن انہوں نے تو یہ کہا کہ ابو عمر، تو کہا میرے والد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ اب اندازہ ہی نہیں لگا سکتے نا ہم پھر کیا ہو سکا، کیونکہ ہمیں تو یہی اندازہ نہیں کہ ستارے کتنے ہیں، اندازہ ہی نہیں، خبر تو نہیں، یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ سائنس بھی نہیں لگا سکتی، ابھی تک سائنس بھی نہیں لگا پائی۔ تو وہ عمر کہ جن کے بارے میں یہ حدیثیں آئی ہوئی ہیں اور اتنی فضیلت بہت زیادہ، جیسے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، تو کتنی بڑی فضیلت ہوئی۔ تو اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی بات پر مشورہ دیتے یا وہ جملے بولتے، قرآن شریف کے آیت ان کے موافق نازل ہوا کرتی۔ کئی آیتیں وہ ہیں جو پہلے حضرت عمر نے کہا، جیسے حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لینی چاہیے؟ ہم کو ایسا کرنا چاہیے کہ مقام ابراہیم جو ہے وہاں پہ لوگ نماز پڑھیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آیت نازل فرمائی وَاتَّخَذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ تو ایسی کئی ساری آیتیں ہیں کہ حضرت عمر نے کہا اور وہی الفاظ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تقوی کا عالم یہ تھا، خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ کئی مرتبہ بار بار حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو منافقوں کا لسٹ تھا ان کے پاس، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بار بار پوچھا کرتے مجھے بتاؤ نا کیا رسول اللہ نے منافقوں کے نام میں میرا نام تو نہیں لے لیا؟ کیا میرے بارے میں تو نہیں کہا تھا کہ عمر بھی منافق ہے؟ تو حضرت حذیفہ کہتے کہ نہیں آپ کے بارے میں ایسی کوئی، بولے سچ بتاؤ، کیا ایسا تو نہیں کہ میری ان کا تقوی دیکھیں؟ ان کو یہ ڈر تھا کہ کیا حضور نے میرے بارے میں تو نہیں بیان فرما دیا کہ میں منافق ہوں؟ حالانکہ جو منافق ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں اور باہر سے کیسا ہوں۔ زبان سے ظاہر کرتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، اندر سے وہ دشمن ہوتا ہے اللہ کا، رسول کا، اسلام کا، قرآن کا، کافر ہوتا ہے۔ حضرت عمر تو پھر لیکن ان کا یہ ڈر تھا، حضرت حذیفہ سے بار بار فرماتے، اور یہاں تک کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا اور حضرت عمر کو لوگ آتے کہتے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ چلے، تو حضرت عمر ارشاد فرماتے کیا حذیفہ نماز جنازہ پڑھنے آ رہے ہیں؟ کہ حذیفہ اگر نماز پڑھتا ہے کسی کی جنازے کی تو مطلب کہ وہ منافق نہیں ہے، تو عمر بھی آئے گا۔ اور اگر کسی کی نماز جنازہ میں حذیفہ نہیں آ رہے تو کیونکہ ان کے پاس خبر تھی، یہ راز تھا کہ حضور نے ان کو ایسے سب کے نام گنوا دیے تھے کہ یہ منافق ہے، تو کہتے تھے کہ اگر حذیفہ نہیں آ رہا اس کا مطلب کہ ڈاؤٹ فل ہے، میں بھی نہیں آ رہا۔ وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ رہے ہو کیسے اللہ کے بندے ہیں، کیسے صحابہ کرام ہیں، ایک کی باتیں سنتے جاؤ اور آپ کو لگے کہ یا اللہ یہ ہوتے ہیں، اور پھر ہم اپنے حال کو بھی دیکھیں کہ ہم کیسے پھر کس درجے میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ لوگوں میں اختلاف یہودیوں اور عیسائیوں میں جیسا اختلاف ہے، ایسا اختلاف پیدا ہو جائے کہ ہر کوئی اپنی اپنی بات کرنے لگے، وہ لڑ بھڑنے لگے کتاب اللہ کو لے کر، اس سے پہلے اس بات کا آپ حل کریں اور اس آنے والے فتنے سے امت کو بچا لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قرآن شریف کس کے پاس تھا اس وقت؟ حضرت عمر کے بعد ان کی بیٹی
ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ کے پاس یہ قاصد بھیجا اور کہا کہ آپ کے پاس جو قرآن کی کاپی پڑی ہوئی ہے، جو نسخہ ہے، وہ ہمیں دیں، ہم اس میں سے نقل کر کے پھر آپ کو واپس کر دیں گے۔ اور پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت ابو بکر نے بلایا تھا کل جو ہم نے حدیث سنی، ان کو عبداللہ بن زبیر، پھر عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، اور اس طرح سے 4 صحابہ کرام کو اور سعد بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو بلایا حضرت عثمان غنی نے اور کہا کہ جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو جمع کیا گیا تھا قرآن شریف، جو نسخہ ایک کاپی، اس میں سے آپ دوسری نقل، اس زمانے میں زیروکس تو تھا نہیں، تو وہ دیکھ دیکھ کے نقل کرتے تھے، لکھتے تھے، بولے اس کی کاپی بناؤ، ان میں سے دیکھ دیکھ کر پورا قرآن شریف لکھو۔ تو انہوں نے وہ لکھا، اب پورا قرآن شریف دیکھ دیکھ کر لکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے 7 کاپیاں بنائیں، کتنی؟ 7 نسخے بنائے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام کے تمام الگ الگ جگہوں پہ ان کو بھیج دیا، اور ان صحابہ کرام کو یہ کہا کہ اگر کسی لفظ میں تم چاروں کے درمیان اختلاف ہو جائے، جیسے ابھی بولا بولی کے اعتبار سے، جو میں نے سمجھایا گجراتی بولی اور اردو بولی، کہ بولی کے اعتبار سے اگر کوئی اختلاف ہو جائے کہ یہاں پہ ہا آئے گا، کہیں ہا آئے گا، یا شین آئے گا، یا سواد آئے گا، تو کہا کہ اگر یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے تو آپ کو لغت قریش کے مطابق، جو قریشیوں کی جو بولی ہے اس کے مطابق آپ کو لکھنا ہے، اور پھر آپ نے وہ لکھوایا، اور پھر 7 الگ الگ نسخے بنے، ایک کو مدینہ شریف میں رکھا، ایک کاپی کو مکہ شریف بھجوا دیا، کیونکہ راجدھانی مدینہ شریف تھی، تو ایک اپنے مدینہ شریف میں رکھا ایک نسخے کو، ایک کاپی کو، ایک کو مکہ شریف بھیج دیا، ایک کو ملک شام بھیج دیا، جو ان کے جو گورنر تھے ان کے پاس بھیج دیا، ایک کو عراق بصرہ بھیجا، ایک کو کوفہ بھیجا، اس طرح سے ایک کو یمن بھیج دیا، ایک کو بحرین بھیج دیا، اس طرح سے 7 الگ الگ جگہوں پہ بھیج دیا، اور ساتھ میں یہ بھی حکم بھیجا کہ یہ جو ہم بھیج رہے ہیں ان کے سوا قرآن سے منسوب، قرآن کے نام پر جو بھی کتاب یا لکھائی آپ کے پاس ہو ان کو جلا دیا جائے، ان کو یہ ڈیلیٹ سمجھ لیں کہ ان کو جلا دیا جائے، تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو، اور پوری امت کو ایک ہی قرآن شریف لغت قریش پر آپ نے جمع فرما دیا۔ اس مناسبت سے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، اور اصل میں قرآن شریف جمع کرنے والے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اور شروع میں ہم نے ایک اور آیت مبارکہ بھی سنی تھی کہ فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، کہ قرآن کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اصل میں قرآن شریف کو یہ جمع کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور پھر اس طرح سے تمام اسلامی ممالک میں بھیج کر اس کے سوا دوسرا جتنا بھی تھا ان تمام کو کہا کہ اب کوئی اور قرات نہیں پڑھے گا، اپنی اپنی بولی کے اعتبار سے نہیں عربی پڑھا جائے گا۔ عربی بولی الگ ہوتی ہے نا، لبنان والے الگ پڑھیں گے، شام والے الگ پڑھیں گے، یمن والے الگ پڑھیں گے، اس طرح سے۔ تو بولے اپنی اپنی بولی کے مطابق قرآن نہیں پڑھنا، قرآن جس لغت پہ نازل ہوا، اور وہ کون سی لغت تھی؟ لغت قریش، وہ قریش کے مطابق سب کو پڑھنا ہے، اجمیوں کو تو پڑھنا ہی ہے، عربیوں کو بھی اپنی بولی کے اعتبار سے نہیں پڑھنا۔ یہ آپ نے فتویٰ دے دیا، آپ نے حکم دے دیا، اور کہا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی لکھائی ہے جس کو تم قرآن کہتے ہو، اور اس میں اور ہم جو بھیج رہے ہیں اس میں اگر اختلاف ہے تو تمہاری لکھائی کو جلا دینا ہے اور اس کو رکھنا ہے باقی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو تب سے لے کر پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہو گیا۔ ہم کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے نا کہ کسی کو بھی قرآن پڑھاؤ تو ایک ہی نکلے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا۔ ہم تو بات کرتے ہیں، کام کرنے والوں نے یہ سب کیا ہے تب ہم بات کر سکتے ہیں۔ کام کرنے والوں نے اتنی محنتیں کی ہیں،
اتنی محنتیں کی ہیں اس کو. اگر اس زمانے میں قرآن شریف کو دیکھ دیکھ کر 7 قرآن شریف لکھے گئے اور پھر اس طرح سے الگ الگ ملکوں میں بھیج دیا گیا، میں پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے اور کسی نے ایک آیت بھی دیکھ کے لکھی ہے؟ آپ کہیں گے لکھیں گے کہاں، ایک آیت پڑھنے کے بھی مارا ماری ہے. حقیقت ہے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ایک آیت پڑھنے میں بھی حالت خراب ہو جاتی ہے. اور پھر تبھی سے یہ امت کا یہ فیصلہ ہے، اور آپ حضرات بھی اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ قرآن شریف جو لکھا جائے گا اور جو پڑھا جائے گا وہ لغت قریش کے مطابق پڑھا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے قرآن شریف میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جیسے ام ہم المسیطرون یا بھی مسیطرین، اس میں قریش کبھی صاد یا سین کیا پڑھیں گے وہ پہلے سے طے کر دیا گیا ہے، تب اس میں اختلاف نہیں کیا جائے گا. اور پھر جب دوسری عربی بولی کو بھی قرآن پڑھنے میں منع کر دیا گیا تو بولی کا اختلاف بھی ختم کر دیا گیا، اور آدمی کو قرآن شریف کے پوری بھاشا ہی بدل دے، پوری لینگویج ہی چینج کر دے. جیسے کہ گجراتی میں قرآن شریف لکھنا، ہندی میں لکھنا، یہ کیا ہے؟ شاید کسی کو لگتا ہوگا کہ جس کو عربی میں پڑھنا نہیں آتا وہ گجراتی میں دیکھ کے پڑھے گا تو ثواب ملے گا. علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ عربی کے سوا کسی اور لینگویج میں قرآن شریف لکھنا یہ حرام ہے، گناہ ہے، حرام ہے. لوگ دلیل دیتے ہیں کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ کیا کرے. میں نے بولا پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھے اور کیا کرے. یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ یہی اور کوئی پوچھنا ہے؟ آپ کو انگلش نہیں آتا تو آپ کیا کرتے ہو؟ آج بچے بوڑھے بوڑھی سب کو موبائل چلانا آ گیا. موبائل کون سی گجراتی بھاشا میں چل رہا ہے؟ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، واٹس ایپ چلا لیتے ہیں، میسج چلانا آتا ہے، فون اٹھانا، ڈائل کرنا، کٹ کرنا، ریکارڈنگ کرنا، پھوٹے بوٹے پاڑنا، وہ سب یہ سب کو آ گیا ہے. تو آپ سارے حضرات اسی توجہ رکھیں ادھر. تو یہ سب کو آ گیا ہے نا انگلش میں، حالانکہ اس کا باپ بھی ایسے سی فیل ہوتا ہے، وہ تو فیل ہوتا ہے یا اس کا باپ بھی فیل ہوتا ہے، لیکن انگلش آ گیا، ضرورت جتنا سیکھ گیا ہے کہ نہیں ہے؟ غلط ہو تو مجھے بتاؤ. نمبر سیو کرنا آ گیا، نمبر ڈائل کرنا آ گیا، نام لکھنا آ گیا، ضرورت جتنا. اگرچہ وہ انگلش میں بول نہیں سکتا ہے لیکن انگلش میں جتنا ضرورت ہو وہ پوری کر لیتا ہے. تو پھر اسی طرح سے اگرچہ مسلمان کو عربی میں بات چیت کرنا نہ آئے، اگرچہ وہ عربی سمجھے نہیں بولنا، لیکن جتنا نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جتنا نماز میں عربی ہوتا ہے، کم سے کم اتنا اس کو مخارج کے ساتھ تو تجوید کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے. یہ منیمم ہے کہ اتنا آنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ عربی آدمی بات کرنے لگے اور عربی میں بول چال کرے، اور نہیں، ایسا نہیں. ضرورت جتنی جو ہے کہ نماز پورے کے پوری عربی میں ہے تو آدمی اس میں قرآن شریف بھی پڑھنا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہوتی ہے. تو آدمی زیادہ نہیں کر سکتا، کم سے کم 2-4 نہیں تو 1 سورت تو صحیح سے مخارج سے یاد کرے، پھر ہر رکعت میں وہی پڑھے. تو آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں. تو کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا عربی وہ گجراتی میں پڑھ کے یا ہندی میں پڑھ لے. اب اس کا ویسے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ جس کو پڑھنا عربی میں نہیں آتا وہ کبھی سیکھے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کا جو حل ہو جاتا ہے مقصد وہ گجراتی میں پڑھ لیتا ہے، تو سیکھے گا کہاں سے؟ تو اب اگر 2-5 لوگ سیکھنے والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی کہاں کون اتنی وہ محنت کرے، اس میں گجراتی والا نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر اس میں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، جو لوگ مخارج سے پڑھتے ہیں انہی کو سمجھ میں آئے گا کہ سب سے پہلے تو گجراتی میں اور عربی میں فرق ہے. جیسے اگر میں آپ کو کہوں کہ انگلش زبان کو آپ گجراتی میں بولیں تو کیا انگلش کو کوئی گجراتی میں بول سکتا ہے؟
نہیں بول سکتا نا. تو گجراتی کو کوئی انگلش میں بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا نا. تو پھر عربی ہے تو اس کو تو عربی میں ہی بولنا پڑے گا، اور وہ بھی قریشیوں کے عربی میں. یہاں تک علماء کرام نے بیان فرمایا کہ لغت تو چینج نہیں ہوگی، بولی تو چینج نہیں ہوگی، لیکن اس کا جو رسم الخط ہے، رسم الخط کا مطلب ہے لپی. لپی جو ہوتی ہے اس کے جو اکشر اور فونٹ ہوتے ہیں تو وہ تو الگ الگ بہت سارے ہوں گے. نہیں کہا جاتا ہے عربی ہے، جیسے انگلش لے لو، کتنے سارے فونٹ آتے ہیں، وہ اکشر ہوتے ہیں آڑے اوڑے واں کے چکے، ہے نا، اوپر نیچے ادھر ہوتا ہے انگلش، اور ایک ہوتا ہے سیدھے سیدھا، تو وہ فونٹ بولتے ہیں اس کو. تو علماء نے یہاں تک فرمایا کہ لغت قریش کے مطابق قرآن تو پڑھا جائے گا، لکھا بھی صرف رسم عثمانی کے مطابق لکھا جائے گا. کوئی اور فنٹ اور اکشر اس میں الاؤ نہیں کیے جائیں گے. جو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جو لپی اور جو رسم الخط، جس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے، اسی کے مطابق قرآن لکھا جائے. اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا بھر میں کہیں پہ بھی چلے جاؤ، قرآن شریف کے جو فنٹ ہیں، اکشرز ہیں، وہ تم کو ایک ہی طرح کے ملیں گے. لیکن اب تم گجراتی چالو کر دو، ہندی والا ہندی چالو کر دے، تو سب سے پہلے تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے. کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کہ جیسے قرآن عربی میں ہا آتا ہے، ہا آتا ہے، اب گجراتی میں تو ایک ہی ہا ہے، کیسے پڑھے گا؟ عربی میں قوف آتا ہے، کاف آتا ہے، گجراتی میں کیسے پڑھے گا؟ عربی میں ضاد آتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس ضاد کے سلسلے میں 2 رسالے لکھے کہ کیسے ادا ہوتا ہے. وہ تو جو سیکھے گا اسے پتہ چلے گا ضاد نکلنے میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا نکل جاتا ہے انسان کا. پورا چہرے کا جیوگرافیہ چینج ہو جاتا ہے ضاد نکالنے میں. ہا کرنے میں پتہ نہیں لوگوں کو کتنا پورا پیٹ ہلا دیتے ہیں، حالانکہ پیٹ کا کوئی کام ہی نہیں، ہا یہیں سے نکلتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو سیکھیں گے تو پتہ چلے گا. اب گجراتی پڑھیں گے تو وہ تو آیا ہی نہیں کہیں سے. تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہم یہ چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں کہ قرآن شریف امریکہ والا پڑھے، موربی والا پڑھے، یورپ والا پڑھے، عرب والا پڑھے، سیم ہے. پھر ہم بھی دیکھیں کہ ہم وہ سیم والا پڑھتے ہیں کہ الگ والا پڑھتے ہیں. سیم والا پڑھے. آپ نہیں آتا تو آپ سیکھیں. اللہ کا شکر ہے ابھی بہت اچھا ماحول چل رہا ہے، اور کئی سارے لوگ بھی ہیں، اور اب تو عورتیں بھی مخارج سے پڑھا رہی ہیں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. خواتین بھی کئی ساری ہمارے شہر میں بھی اور دوسرے شہروں میں بھی اب علم کا ماحول بڑھ رہا ہے. اچھی بات ہے. یہ اچھے علماء ہیں، قاری ہیں، مخارج سے پڑھاتے ہیں. اور اسی طرح سے عورتیں بھی پڑھا رہی ہیں. غلط تو پڑھا ہی رہی ہیں برسوں سے، لیکن اب اچھی اور صحیح پڑھانے والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے چانسز سدھرنے کے اور صحیح پڑھنے کے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سکھانے والے زیادہ ہیں. تو اچھی بات ہے نا ہمارے لیے کہ ہم جس کے ساتھ ہمارا ٹائمنگ سیٹ ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہمارے گھر کے نزدیک، دکان کے نزدیک ہے، تو اس کے ساتھ آپ بات چیت کر لیں. تو یہ ہے کہ سیکھنے کا موقع اور بھی زیادہ ہمارے لیے آسان ہو گیا. تو یہ ہے قرآن شریف. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے قرآن شریف. اور قرآن شریف میں کیا کیا ہے پھر وہ اگر آپ کو جاننا ہے تو روزانہ عشاء بعد اسی طرح ہم مختصر سی محفل کرتے ہیں، جس میں قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے. اس میں سے جو مسائل ہوتے ہیں تو وہ بیان کیے جاتے ہیں. تو آپ حضرات اس میں بھی شرکت کریں. اور 12ویں شریف کے مناسبت سے یہ تو قرآن کا ہم نے وحی کا ٹاپک اٹھایا تھا تو یہ پورا بیان کیا. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے اخلاق، اس کے بارے میں قرآن شریف کی آیتیں اور بخاری شریف کی حدیثوں کی روشنی میں ہم کچھ سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچا عشق رسول اور اطاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.